مجھے حیرت ہوتی ہے ان لوگوں پر، ان کی عقل پر، کہ یہ کس طرح کے لوگ ہیں اور یہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ پر آ کر بات کرتے ہیں۔ یہاں پر اسی تفسیر میں جہاں اس نے اعتراض کیا ہے کہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ رجم کے منکر ہیں، مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ ہی وہ واحد شخصیت ہیں، وہ واحد شخصیت ہیں کہ آپ کو یہ چیز ملے گی کہ انہوں نے 100 فائدے رجم کے بتائے۔ اور اس کے ساتھ یہاں تک بس نہیں ہے، جو انہوں نے تجدید احیاء پر، الجہاد فی الاسلام پر، مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتابوں پر اعتراضات کیے ہیں، بالخصوص داڑھی والے مسئلوں پر، تو میں مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی تحریروں ہی کے ذریعے آپ کے سامنے رکھوں گا۔ فیصلہ اب عوام کا ہوگا، انشاءاللہ اس باب کو ہم کھولیں گے تاکہ لوگ دیکھیں، لوگ پڑھیں، لوگ سمجھیں۔ اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو ڈکٹیٹر لکھنا اور ان کے جو اعتراضات ہیں وہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی اسی تفہیم میں سے آپ کے سامنے رکھوں گا۔ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ صاحب آپ ان کی ایک مرتبہ گفتگو سن لیں جو انہوں نے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ پر اعتراض کی صورت میں کی ہے، اور اس کے بعد پھر میں آپ کے سامنے چند حقائق رکھتا ہوں اور پھر یہ ساری کی ساری چیزیں آج کھول کر آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اور اس آڑ کے اندر پھر انہوں نے رجم کا انکار بھی کیا ہے۔ یاد رکھیے رجم کے انکار کی پیشین گوئی تو نبی آپ ان صاحب کو سنیں، اور یہ ان کا صرف اکیلے کا کام نہیں ہے، بلکہ اس سے پہلے بھی بہت سارے احباب ایسے آئے ہیں جنہوں نے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ پر بہت سارے اعتراضات کیے ہیں، اور یہ اعتراضات کی ایک دو گنتی نہیں ہے، لا تعداد اعتراضات ہیں جو مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ پر یہ کرتے رہے ہیں۔ میں مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا بعد میں آپ کو تعارف بھی کراؤں گا کہ یہ مولانا مودودی آخر کون سی شخصیت ہے اور انہوں نے کیا کیا کام کیے ہیں۔ آج اس چیز پر، کیونکہ انہوں نے جس وقت رجم کی بات کی، اب آدھا کلپ انہوں نے کاٹ دیا ہے، ٹھیک ہے، جس وقت انہوں نے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ پر یہ الزام لگایا تھا کہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ رجم کے منکر ہیں، یہ باقاعدہ اس شخص نے رمضان المبارک کے اندر اس ویڈیو کو اپلوڈ کیا۔ میں نے باقاعدہ اس کی ویڈیو کو دیکھا، لیکن میں نے اس کو جواب نہیں دیا۔ وہ جواب اس صورت میں نہیں دیا، میں نے کہا کہ رمضان المبارک کا یہ پاک اور بابرکت مہینہ ہے، یہ ختم ہو جائے تو اس کے بعد پھر انشاءاللہ ان کو مدلل طریقے سے ہم جواب دیں گے۔ یہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی تفہیم القرآن میرے سامنے ہے۔ یہ اگر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تفہیم القرآن جو مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے، وہی جلد میرے پاس ہے، اور میں یہاں پر اسی تفسیر میں جہاں اس نے اعتراض کیا ہے کہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ رجم کے منکر ہیں، اور رجم کا منکر پھر اس کے بعد تو انہوں نے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کو دائرہ اسلام سے ہی خارج کروا دیا۔ بہرحال انشاءاللہ اب ان کا ہم پیچھا کریں گے، اور مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے جو اعتراضات ہیں وہ چاہے مفتی تقی عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کیے ہیں، اور اسی طریقے سے بہت سارے احباب نے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ پر اعتراضات کیے ہیں، تو ہم ان کی کتابوں سے ان کے اعتراضات کو بتائیں گے۔ اس تفہیم القرآن پر بے شمار اعتراضات کیے گئے ہیں، اس کی ایک چھوٹی سی جھلک میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اگر آپ سورۃ النور کا مطالعہ کریں، یہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی تفہیم ہے، اور یہ جلد تیسری جلد ہے تفہیم القرآن کی، اور یہ آپ کے سامنے سورۃ النور بڑے واضح الفاظ میں نظر آ رہی ہوگی۔ یہ قرآن حکیم ہے، اور اس میں مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سورۃ النور میں اس آیت کا کہ الزانیۃ والزانی فجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، کہ یہاں پر جو زانی مرد ہے یا زانی عورت ہے، اس کو قرآن حکیم یہ کہہ رہا ہے کہ فجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، کہ قرآن حکیم نے کہا کہ ان کو کوڑوں کا حکم دیا گیا ہے، لیکن یہ ان مردوں کے لیے ہے، یہ ان عورتوں کے لیے ہے جو غیر شادی شدہ ہے۔ احادیث مبارکہ کے اندر، ترمذی کے اندر ایک بالکل صحیح حدیث ملتی ہے کہ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رجم کا حکم بھی دیا ہے اور اس حکم کو لاگو بھی کیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے یہ فرمایا کہ اگر مجھے یہ خوف نہ ہوتا کہ لوگ یہ کہتے کہ میں نے قرآن میں تخفیف کی ہے یا قرآن میں کچھ ایڈ کر دیا ہے، تو میں رجم کے جو احکامات ہیں ان کو بڑے واضح طور پر لکھ دینا چاہتا ہوں۔ تو ان احباب نے مولانا مودودی پر یہ اعتراض تو کر دیا ہے،
لیکن انہوں نے شاید مولانا کی اس تفسیر کو پڑھا نہیں ہے، اس تفہیم کو پڑھا نہیں ہے۔ اس تفہیم کو پڑھے بغیر وہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ پر اعتراضات کرتے ہیں۔ اب آپ اگر غور سے دیکھیے تو مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر جو زانیوں کے خلاف قلم اٹھایا ہے اس میں 1 یا 2 صفحوں پر نہیں بلکہ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 پورے 12 صفحے بنتے ہیں، اور یہ 13واں آدھا صفحہ ہے کہ جس میں مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے رجم کے خلاف بالکل کھل کر لکھا ہے۔ اب مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک حکمت عملی ہوتی تھی کہ جس وقت وہ تفسیر میں بیٹھتے تھے تو وہ تفسیر میں صرف مسلمانوں کا نہیں لکھتے تھے بلکہ وہ اس کا خلاصہ کرتے تھے کہ یہ جو بات ہے اس بات کی جڑ تک پہنچا جائے۔ تو انہوں نے یہاں پر ہندوؤں کا، انہوں نے یہاں پر عیسائیوں کا، انہوں نے یہاں پر اس وقت کے یہودی ہیں ان کا، اور جو آج کل یورپ کے اندر چل رہا ہے، مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اس رجم کی سزا کے متعلق یہاں تک لکھا ہے۔ آپ کے پاس تو سوشل میڈیا ہے، آپ کے پاس گوگل ہوگا، آپ گوگل میں اٹھا کر رجم کے خلاف صرف رجم کے اوپر لکھیں کہ رجم پر، کہ رجم کے کیا کیا فائد ہیں، تو مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ ہی وہ واحد شخصیت ہیں، وہ واحد شخصیت ہیں کہ آپ کو یہ چیز ملے گی کہ انہوں نے 100 فائدے رجم کے بتائے ہیں۔ جو آدمی 100 فائدے رجم کے بتا رہا ہے اس آدمی کو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ رجم کا منکر ہے۔ مجھے حیرت ہوتی ہے ان لوگوں پر، ان کی عقل پر کہ یہ کس طرح کے لوگ ہیں، اور یہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ پر آ کر بات کرتے ہیں کہ یہ رجم کے خلاف تھے۔ تو انشاءاللہ بہت ساری چیزیں جو اسی تفہیم القرآن کے اندر ہیں، جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو ڈکٹیٹر لکھنا، اور ان کے جو اعتراضات ہیں وہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی اسی تفہیم میں سے آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اور اس کے ساتھ یہاں تک بس نہیں ہے، جو انہوں نے تجدید احیاء پر، الجہاد فی الاسلام پر، مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتابوں پر اعتراضات کیے ہیں، بالخصوص داڑھی والے مسئلوں پر، تو میں مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی تحریروں ہی کے ذریعے آپ کے سامنے رکھوں گا۔ فیصلہ اب عوام کا ہوگا، انشاءاللہ اس باب کو ہم کھولیں گے تاکہ لوگ دیکھیں، لوگ پڑھیں، لوگ سمجھیں، اپنے اکابر پرستوں پر نہ چلیں، صرف اکابر اپنی شخصیات پر نہ چلیں، اپنے اکابرین کے جو مصحف ہیں، جو اپنے اکابرین کی جو تحریریں ہیں، اپنے اکابرین کی جو کتابیں، ان کو بھی پڑھ کر دیکھ لیں، اور ہر وہ چیز جو مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہم آپ کے سامنے واضح کریں گے۔ آپ یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ وہ مولانا مودودی اکیلے ہی اس سفر میں ہیں، یا آپ کے ساتھ کوئی محدثین کی، مفسرین کی اور احادیث کو جمع کرنے والے جو لوگ ہیں، کیا تاریخ دانوں کی بھی آپ کے ساتھ، اور پھر اس کے ساتھ جو مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے حوالہ جات دیے ہیں، وہ حوالہ جات مولانا مودودی نے کہاں سے لیے ہیں، کس طرح لیے ہیں، وہ ساری چیزیں پھر آپ کے سامنے رکھیں گے، اور اس کے بعد پھر ہم فیصلہ کروائیں گے کہ جو چیز آپ مولانا مودودی پر کہتے ہیں اس کے بعد پھر آپ اس کا جواب بھی دیں، تاکہ جو مولانا مودودی کو آپ کہیں گے وہی آپ کو اپنے اکابرین کو کہنا پڑے گا۔ بہت شکریہ۔ اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ باقاعدہ ثبوتوں کے ساتھ ملتے ہیں۔